شروع کریں جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. الجامع الکامل کتاب الطہارہ حدیث نمبر 1323. محدث ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں. باب استعمال اوان المشرکین للوضوء وغیرہ. مشرکوں کے برتنوں کو استعمال کرنے کا بیان. وضو کے لیے، غسل کے لیے یا دیگر معاملات، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، برتن نہیں ہے تو مشرکوں سے برتن لے کر ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہاں مشرک سے مراد کافر ہیں، غیر مسلم مراد ہیں. یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا یا جو بھی غیر مسلم ہیں، ان کے برتنوں کو استعمال کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی شک شبہ ہے تو بندہ دھو لے، ایک دفعہ دھو لے پھر استعمال کر لے. چونکہ بعض کفار برتنوں میں شراب وغیرہ پیتے ہیں، شراب بناتے ہیں. بعض غیر مسلم خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت، حرام جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں. تو ہمیں کیا پتا انہوں نے کیا کھایا ہے، اس برتن کو پہلے کیسے استعمال کیا ہے. تو استعمال کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ ان کو دھو لیں، شک دور ہو جائے گا، پھر ہم اس میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. برتنوں کے ہماری شریعت نے کئی ایک مسائل بیان کیے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کچھ باتیں کی تھیں کہ تخصصاتی مطالعہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. مثلا ابھی اس حدیث میں برتن کا ذکر ہے تو طلبہ علوم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے طلبہ، علماء، بہنیں، بھائی، ان کو چاہیے کہ پوری شریعت میں برتنوں کے متعلق کیا احادیث وارد ہیں، قرآن کریم میں کیا مسائل وارد ہیں، ان سب کا مطالعہ کیا جائے. اسی بہانے ہمیں سینکڑوں کتب کھنگالنے کا موقع ملے گا. جس طالب علم میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ایک مسئلہ کو سمجھنے کے لیے بیسیوں سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اپنے دور کا بہت بڑا امام، محدث اور فقیہ بن جاتا ہے، مصنف اور محقق بن جاتا ہے. ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے. اللہ اکبر. یہ جو ہمارے سلف محدثین تھے، ان میں سے کئی کے اقوال میں نے اپنی کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط میں نقل کیے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ محدثین کہا کرتے تھے ہم ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی 30 سندوں کو، 40 سندوں کو، یعنی زیادہ سے زیادہ سندوں کو جمع کرتے تھے، پھر جا کے ہمیں ایک حدیث کا معنی مفہوم سمجھ لگتا تھا. اللہ اکبر. تو اب یہ صفت ختم ہو گئی ہے، مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی حدیث دیکھی، معنی دیکھا، ترجمہ دیکھا، چلو جی جان چھوٹی. نہیں، ہمیں حدیث کے لیے وقف ہونا چاہیے. جو حدیث کے لیے وقف ہو جائے گا انشاءاللہ قیامت والے دن اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ساتھ نصیب ہوگا. محدثین کا، صحابہ کرام کا، تابعین نظام کا اسے قرب نصیب ہوگا. اللہ ہمیں
ہمارے اساتذہ کو، ائمہ محدثین کو قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ بہرحال کفار کے مستقل احکام ہماری شریعت نے بیان کیے ہیں، تو ہمیں مختلف کتب حدیث سے، مختلف فتاوی جات سے، مختلف فقہی کتب، احکام مسائل پر لکھی گئی کتب سے کفار غیر مسلمین کے متعلق جو احکام ہمارے دین نے بتائے ہیں وہ ہمیں پڑھنے چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں کفار کے ساتھ، کفار کی اکثریت ہے، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، زندگیاں گزارتے ہیں، وہاں تو اور زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال حدیث نمبر 1323 عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کالا کہتے ہیں، شریبنا ہم نے پیا، ونحن 40 رجلا اور ہم 40 آدمی تھے، ہم نے پانی پیا اس حال میں کہ ہم 40 آدمی تھے، عطاشن پیاسے، 40 بندے پیاسے تھے، من مزادت امرأت مشرکہ، مشرک عورت کے برتن سے، مزادہ کا معنی ہوتا ہے بڑا ڈول، بڑا ڈول، بڑے ڈول سے ہم نے 40 بندوں نے پانی پیا، غسلنا صاحبنا الجنوب اور ہم نے اپنے جنبی ساتھی کو غسل بھی کروایا، ایک صحابی ان پر غسل فرض ہو گیا تھا سفر میں، تو ہم نے اسی پانی سے اس کو غسل بھی کروایا۔ یہ مختصراً حدیث نقل کی ہے شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے۔ آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو اصل میں دیکھیں، اصل کیا ہے؟ بخاری 3571، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، اس واقعے کو مختصراً شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، اور حدیث کو مختصر بیان کرنا یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، اور یہ جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جب حدیث کا معنی مفہوم بیان، معنی مفہوم میں خلل نہ آ رہا ہو، اور مختصر بیان کرنے والا علم لغت سے، علم حدیث سے اچھی طرح واقف ہو، یہ نہ ہو کہ مختصر کرتے کرتے وہ بات کا بتنگڑ بنا دے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ جتنے بھی محدثین نے اصول حدیث پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنے مدرسہ جامعہ امام احمد بن حنبل قصور میں اپنے بخاری کے طلبہ کو الکفایہ فی علم روایہ میں نے سبقن پڑھائی تھی خلاصتاً۔ اسی طرح امام رام ہرمزی کی کتاب المحدث الفاصل بھی میں نے پڑھائی۔ یہ دونوں الگ الگ میرے لیکچر یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو علم حدیث کی اساس ہیں، اصول حدیث کی اولین کتابیں ہیں۔ یعنی امام رام ہرمزی کی المحدث الفاصل یہ کتاب وہ ہے جو اصول حدیث پر سب سے پہلے لکھی گئی۔ اللہ اکبر، پہلی کتاب۔ اسی کتاب کو پڑھ کر محدثین بنے، علماء تیار ہوئے۔ افسوس کہ اس کتاب کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جن کتابوں کو پڑھ کر ابن حجر رحمہ اللہ بنے، ابن تیمیہ بنے، امام ذہبی مرزی بنے، ابن قیم بنے، کبار محدثین بنے، وہ کتابیں کون سی تھیں؟ وہ کتابیں سلف کی تھیں، وہ یہی تھی امام رام ہرمزی کی المحدث الفاصل کتاب تھی، امام خطیب بغدادی کی کتابیں تھیں، اللہ حق، اور دیگر سلف جو متقدمین محدثین نے کتابیں لکھی وہ تھیں۔ تو ہمیں بھی
جس طرح ہم متاخرین کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں سلف پہلے لوگوں کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر انسان کو علم کے اندر فنون میں پختگی پیدا ہوتی ہے. بہرحال یہ جو میں نے دورے کروائے تھے، الکفایہ کا اور المحدث الفاصل کا، یہ دونوں ہمارے یوٹیوب چینل پر علوم الحدیث کے نام سے جو ہے اردو میں لکھیں، یوٹیوب پر وہ چینل ہمارا آ جائے گا. وہاں یہ سارے تفصیل کے ساتھ ہمارے کئی لیکچر الگ الگ موجود ہیں. یہ ضرور سنے جائیں، شاید کوئی کام کی بات مل جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. بہرحال حدیث کو مختصر کرنا یہ جائز ہے، اس پر سلف کے بڑے اقوال ہیں. اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح یہی ہے کہ جائز ہے. محدث ضیاءالرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے بھی الجامع الکامل کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے المدخل کے نام سے، المدخل الی الجامع الکامل کے نام سے، تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں بھی شیخ صاحب نے اپنا منہج لکھا ہے کہ میں بطور ضرورت میں حدیث کو مختصر کروں گا، اور انہوں نے کئی ایک لمبی حدیثوں کو مختصر کیا ہے. یہ بھی ایک مثال ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی کتاب پڑھنی ہے تو اس کا منہج کیا ہے وہ ضرور پڑھنا ہے. طلبہ علوم نبوت کو کتاب کا منہج کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. کئی محدثین نے اپنی کتابوں کا منہج خود لکھا ہے، جیسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کا منہج خود لکھا ہے. مقدمہ شروع میں لکھا، بڑا مفصل وہ سارا منہج ہے، وہ بہت ضروری ہے پڑھنا. اسی طرح امام مسلم نے التمییز کتاب لکھی علل پر، اس کے شروع میں مقدمہ لکھا، اس میں منہج لکھا، بڑا فائدہ ہوتا ہے. مشکات المصابیح کے شروع میں مقدمہ ہے، وہ سارا منہج ہے. اسی طرح اور بھی بہت زیادہ ائمہ محدثین نے، جیسے امام ابن حبان ہی ہیں، صحیح ابن حبان والے، انہوں نے صحیح ابن حبان کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے، پراپر مقدمہ لکھا ہے، اس میں اپنا منہج واضح کیا ہے. اور بھی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کا منہج العلل الصغیر کے نام سے کتاب لکھی، اس میں سارا منہج بیان کیا ہے ترمذی کا. اب ترمذی پڑھنے سے پہلے ہمارے طلبہ علماء بہنوں کو بھائیوں کو العلل الصغیر ترمذی کو پڑھنا چاہیے تاکہ سنن ترمذی کا منہج واضح ہو جائے. وہ علل الصغیر پڑھی نہیں ہوتی، ترمذی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو امام ترمذی کا منہج واضح نہیں ہوتا. امام ابو داود رحمہ اللہ نے جب سنن ابی داود لکھی تو اہل مکہ نے، مکہ کے لوگوں نے امام ابو داود سے سوال کیا تھا لکھ کر کہ امام صاحب آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ابو داود، اس میں منہج کیا اپنایا آپ نے؟ تو اس موقع پہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے ایک خط لکھا تھا جو رسالۃ ابی داود الی اہل مکہ کے نام سے چھپا ہے. تو اس میں سارا منہج ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کا سنن ابی داود میں. بہرحال ایک ہے امام اور محدث ابو الاشبال شاغف بہاری مکی رحمہ اللہ، وفات پا گئے، مکہ مکرمہ میں رہے، پاکستان بھی کچھ عرصہ رہے، فیصل آباد میں، اصل ہند سے تھے، بہت بڑے محدث تھے. مکہ مکرمہ میں مجھے ان سے زیارت کا موقع ملا، ان کے گھر ہم گئے، بیمار تھے، تیمارداری کے لیے، بہت عظیم انسان تھے رحمہ اللہ. ان کی کتاب ہے مقالات شاغف، نیٹ پر بھی موجود ہے، لکھیں گے گوگل پر مقالات شاغف وہ آ جائے گی. بڑی کتابیں لکھی ہیں اس بزرگ نے، عربی میں، اردو میں تھوڑی، عربی میں زیادہ ہیں. انہوں نے ایک بہت اچھا نقطہ لکھا ہے. ابو الاشبال شاغف بہاری مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مقالات شاغف میں کہ صحیح بخاری پڑھنے سے پہلے امام بخاری کا منہج سمجھنے کے لیے امام بخاری کی 2 کتابیں ضرور پڑھی جائیں. ایک ہے جزء القراء خلف الامام اور دوسری ہے جزء رفع الیدین. وہ فرماتے ہیں یہ دونوں کتابیں منہج ہیں، مقدمہ ہیں صحیح بخاری کا.
اللہ اکبر. تو بہت حد تک یہ بات درست ہے. یہ دونوں کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو مختصر کتابیں ہیں، اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں، نیٹ پر بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. بہرحال یہاں یہ حدیث مختصر لائے ہیں شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ. اصل یہ لمبا واقعہ ہے. میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 3571 نکالیں، وہاں لمبا واقعہ 1.5-2 صفحے کا وہ سارا پڑھیں. بڑا ایمان افروز یہ واقعہ ہے. لکھتے ہیں شیخ صاحب، متفق علیہ رواہ البخاری فی المناقب 3571 و مسلم فی المساجد 682. ایک حدیث کو جب آپ 30 کتابوں سے یا 100 کتابوں سے پڑھیں گے پھر اور ہی لذت اور ایمان مٹھاس نصیب ہوگی. اللہ اکبر. کوئی ٹکڑا کسی اور کتاب میں مل جائے گا، کوئی ٹکڑا کسی تیسری کتاب میں مل جائے گا. اس طرح یہ ٹکڑے جو صحیح ثابت ہیں اکٹھے ہو جائیں گے، یہ بہت مستند کام ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. کہ لام من حدیث سالم بن زریر قال سمعت ابا رجاء الاتاردی قال حدثنا عمران بن حسین فذكر الحديث في حديث طويل سيأتي بتمامه في دلائل النبوة. یعنی شیخ اعظم صاحب رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ مفصل حدیث ہے. یہ میں آگے جب دلائل النبوہ پر بحث کروں گا، معجزات پر بحث کروں گا، وہاں میں نے مکمل اس کو ذکر کر دیا ہے. الحمدللہ یہاں مختصر لائے ہیں. یہ میں صحیح بخاری کھول رہا ہوں، اصل 3571. یہ عادت ہمیں ڈالنی چاہیے کہ اگر مختصر کتاب پڑھ رہے ہیں تو اصل بھی دیکھیں. بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اصل دیکھنے کا. اللہ اکبر. کتاب المناقب ہے، باب علامات النبوہ فی الاسلام. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر یہ باب قائم کیا ہے. اللہ اکبر. یہ میں صرف عربی کے لیے پڑھتا جاتا ہوں، آپ بھائیوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا سلم بن زریر سمعت ابا رجاء قال حدثنا عمران بن حسین انهم كانوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه صبح الرسول فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بکر. ماشاء اللہ. وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا. سب نے نماز پڑھی، ایک نے نماز نہیں پڑھی. فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة، میں جنبی ہو گیا ہوں. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء فقالت إيه لا ماء. قلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة. صورت نے کہا اتنا دور پانی ہے، ایک دن اور رات کی مسافت کا سفر کریں پھر جا کے پانی آتا ہے. فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم
نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزادتيها فمسح بالأزلافين فشربنا إتاشا 40 رجلا حتى روينا 40 بندوں نے پانی پیا ہم سیر ہو گئے فملأنا كل كربة معنا وعدابة جو ہمارے پاس ڈول تھے ہم نے وہ بھی بھر لیے غير أنه لم نسك بعيرا وهي تكاد تبز من الملء ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها پانی لیا اس مشرکہ عورت سے اس کو پھر تحفے میں کھجوریں وغیرہ روٹی ووٹی تھوڑا بہت سامان جو تھا وہ دے دیا قالت اتیت اسحر الناس اللہ اکبر اللہ اکبر یہی عورت جب واپس گئی جا کر کہتی ہیں اتیت اسحر الناس او هو نبی کما زعموا فهد اللہ ذاک السرما ذاک السرما بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا اللہ اکبر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایسا اخلاق ایسا کردار پیش کیا اس اجنبی غیر مسلم عورت کے ساتھ وہ متاثر ہوئی اس نے میرے پیغمبر کا معجزہ دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ معجزہ دیکھا پیغمبر کا دیدار کیا صحابہ کی الفت اور محبت دیکھی اس عورت کی وجہ سے پہلے وہ خود مسلمان ہوئی پھر اس کی توجہ سے سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا اللہ اکبر یہاں تک یہ حدیث واقعہ ختم ہوا بہرحال اللہ تعالی ہمارا بھی کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا دے شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَكُتُبِ الْحَدِيثِ الْجَامِعَةِ لِأَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ فرماتے ہیں کہ کتب فقہ میں جو مشہور ہے اور کتب حدیث میں وہ کتب حدیث جو جمع کرنے والی ہیں احکام کے دلائل مختصر کتاب مراد ہیں کل منتقى لمجد الدین ابن تیمیہ والمحرر لابن عبد الحادی وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر یعنی ان کتابوں میں جو مختصر کتابیں ہیں صرف احکام پر لکھی گئی ہیں بغیر سند کے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ توضعوا من مزادت امرات مشرکہ کہ بے شک نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے مشرک عورت کے بڑے برتن سے وضو کیا فلم اجدہ بہذا لفظ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لفظ نہیں ملے والظاہر انہم اخذوا بالمعنی ظاہر بات ہے کہ ان محدثین نے بالمعنی روایت بیان کی ہے مختصر کتابیں تھیں تو انہوں نے حدیث کو مختصر کر دیا اور روایت بالمعنی بیان کر دیا فرماتے ہیں کہ یہ لفظ مجھے کہیں نہیں ملے وقول المزادہ بفتح المیم والزاج قربۃ کبیرۃ یہ بڑے ڈول کو کہتے ہیں یزاد فیہا جلد من غیرہا اما بقیت احادیث الاوان من الذهب والفضہ رہی باقی حدیثیں سونے اور چاندی کے برتنوں کے حوالہ سے بغیرہما اور دیگر برتنوں کی فستأتی فی کتاب الاطعمہ والاشربہ وہ انشاءاللہ کتاب الاطعمہ اور اشربہ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی یہی شیخ صاحب رحمہ اللہ کا منہج ہے کہ چونکہ یہ کتاب طہارہ چل رہی ہے وہاں ایک حدیث لے آئے ہیں اور باقیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ باقی میں فلاں کتاب میں بقیہ حدیثیں لاؤں گا اللہ اکبر حدیث نمبر 1324 باب طہارت سؤر الحرہ ہرہ کہتے ہیں بلی بلی کے جوٹے کا پاک ہونا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کتے کے حوالہ سے کتے کا جوٹا ناپاک ہے تو بلی کا جوٹا پاک ہے بلی کا جوٹا پاک ہے بات ختم ہوئی ان حمیدہ
بنت ابی عبیدہ بن فروہ ان خالتها قبشتا بنت کعب بن مالک حمیدہ اپنی خالہ قبشہ سے بیان کرتی ہیں۔ قبشہ کون؟ جو کعب بن مالک کی بیٹی تھی۔ وکانت تحت بن ابی قتادہ، وہ بیوی تھیں ابو قتادہ انصاری کے بیٹے کی۔ انہا اخبرتہا، بے شک انہوں نے خبر دی اسے، انہا ابا قتادہ، بے شک ابو قتادہ، داخل علیہ اس پر داخل ہوئے، فسکبت لہ وضوءا، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی وغیرہ رکھا۔ فجاءت ہرۃ، ایک بلی آئی، لتشرب منہ، وہ اس سے پینے لگی۔ فاسغا لہا الاناء، تو انہوں نے برتن کو ٹیڑھا کر دیا، بلی کے لیے برتن کو ٹیڑھا کر دیا تاکہ پانی پی لے۔ حتی شرب، جہاں تک اس نے پانی پی لیا۔ قالت قبشہ نے کہا، فرآنی انظر الیہ، میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں، ایسے مجھے خیال آ رہا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا، اتعجبین یا بنت اخی، کیا تو تعجب کرتی ہے اے میرے بھائی کی بیٹی، اے میری بھتیجی، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ قالت، اس نے کہا، ہاں ہاں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ان رسول اللہ، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، فرمایا، انہا لیست بنجس، بلی ناپاک نہیں ہے، انما ہی، بے شک بلی، من الطوافین، بہت زیادہ چکر لگانے والوں میں سے ہے، علیکم تم پر، ابھی طوافات، یا بہت زیادہ چکر لگانے والیوں میں سے ہے تم پر۔ اللہ اکبر۔ اس مبارک حدیث سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کو کرنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، تابعین، کس قدر وہ جانوروں کا، یہ بلیوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حسن سلوک انسانوں سے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ، چرندوں پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہمیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس حدیث میں سبب ورود کیا مطلب؟ کہ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے جو ایک واقعہ پیش آیا اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ واقعات ہر حدیث کے ساتھ نہیں ملتے۔ ہاں، جب ہم ایک حدیث کے طرق سند اکٹھی کرتے ہیں پھر ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ مل جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتابوں میں اس حدیث کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری ہی لے لیں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس ایک حدیث کو کئی کتابوں سے دیکھا ہے، پھر ان کے الفاظ کو اکٹھا کیا ہے، مزید واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں جو فلاں واقعہ ہے وہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں میں اضافہ ہے، فلاں میں کمی ہے۔ یہ بہت ہی اہم فن ہے، یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال شیخ اعظم صاحب لکھتے ہیں، تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ بلی پاک ہے، بلی ناپاک نہیں ہے، بلی ناپاک نہیں ہے۔ علت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ چکر لگانے والی ہے، اس کو جتنا بھی روکیں یہ پھر آ جاتی ہے گھر میں، یہ رکتی نہیں ہے، یہ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، پتہ چلتا ہی نہیں، دیکھتے لوگ بلی گھر ہے، جہاں مرضی چھوڑ آئیں، دوسرے گاؤں میں چھوڑ آئیں تو وہاں سے پھر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مجھے واقعہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چند سال پہلے میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ایک نوجوان بندوق پکڑے ہوئے ہے اور وہ نشانہ بنا رہا ہے، کسی کو مارنا چاہتا ہے، بڑی بندوق پڑی اس نے، رائفل وغیرہ۔ میں نے کہا، بھائی جان رک جاؤ، کس کو مارنے لگے ہو؟ کہتے، شیخ صاحب میں وہ بلی کو مارنے لگا ہوں۔ میں نے کہا، بلی کا کیا گناہ؟ اس نے کیا کیا کہا کو؟ کہتے، شیخ صاحب یہ ہماری نا مرغی کھا گئی۔
میں نے کہا بھائی جان مرغی اگر آپ نے کھانچے میں اس کو بند کیا ہوا تھا، کمرے میں بند تھی، کہ بلی آئی ہے، اس نے دیوار کو توڑا ہے، دروازے کو توڑ کر کھا گئی ہے، ایسے کھایا ہے، یا یا مرغی بہر تھی، مرغی بہر تھی تو کھا گئی ہے؟ کہتی شاید صاحب مرغی بہر تھی، ہم نے مرغی کو اندر نہیں بند نہیں کیا تھا، بلکہ بہر پھر رہی تھی، ہمیں یاد بھول گیا تھا۔ میں نے کہا بھائی جان پھر بتاؤ مجھے آپ کا گناہ ہے کہ بلی کا گناہ؟ بھائی جان مرغی تو کمرے میں تم نے باندھنے کی، گناہ ہے تمہارا، گناہ ہے مالک کا، مرغی کے مالک بندے کا، عورت کا گناہ ہے۔ تم غصہ نکال رہے ہو بلی پر، بلی نے کیوں کھایا ہے؟ او بھائی جب بیر چڑھو تو بلی کھائے گی نا، اور کیا کھائے گا؟ وہ مجھے کہتا شاید سے مجھے مسئلہ سمجھ لگ گیا ہے، مجھے بلی نہیں مارنی چاہیے۔ میں نے چلو گھر چلے جاؤ، بلی نہ مارو، خود حفاظت نہیں کرتے تو غصہ بلیوں پہ نکالتے ہیں۔ یہ عام ہے سسٹم، ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، ہم ایسے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو میں منع کرتا ہوں لوگوں کو بھائی جان ایسے نہ مارو۔ مرغی کی قیمت تھوڑی ہے، مرغی کتنی قیمتی ہے؟ مرغی ہے 200-400 کی، 200-400 کی چھ بلی کھا بھی گئی تو پھر کیا ہوا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی پداش میں بلی کو قتل کر دینا یہ ظلم ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ ہمیں ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ بلی مرغیاں اندر تاڑی ہوں، اندر بند کی ہوں مضبوطی کے ساتھ، بلی کی کیا مجال ہے وہ کھا جائے۔ بہرحال یہ حدیث حسن ہے۔ رواہ مالک فی الطہارہ، حدیث نمبر 13، عن اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن حمیدہ بنت ابی عبیدہ فذکرت الحدیثہ وعن مالک رواہ ابو داود، امام مالک کی سند سے اس کو بیان کے ابو داود نے، حدیث نمبر 75 ہے، اور ترمذی نے حدیث نمبر 92 ہے، اور نسائی نے حدیث نمبر 68 ہے، اور ابن ماجہ نے حدیث نمبر 367 ہے۔ امام ترمذی نے کہا حسن صحیح۔ اس کے مختلف محدثین نے جواب دیے ہیں، اصول حدیث کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ کچھ محدثین کے ہاں یہ حسن ہے، کچھ کے ہاں یہ صحیح ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس کی 2 سندیں ہیں، ایک سند حسن ہے، دوسری سند صحیح ہے۔ اس طرح کی ایک مختلف جوابات دیے گئے ہیں، اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال امام ترمذی رحمہ اللہ کے اپنی خاص اصطلاحات تھیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں العلل الصغیر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پچھلے سال کورونا میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی، میں نے العلل الصغیر پر اردو میں شرح لکھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس کو شائع کروں۔ مفصل میں نے علل صغیر پر کام کیا جب میں نے علل کا دورہ کرایا اس دوران۔ امام مالک کی سند سے بیان کہ اس کو ابو داود نے حدیث نمبر 75 ہے، ترمذی نے حدیث نمبر 92 ہے، نسائی نے حدیث نمبر 68 ہے، ابن ماجہ نے حدیث نمبر 367 ہے، ترمذی نے کہا حسن صحیح۔ آگے شیخ فرماتے ہیں وہ حمیدہ بنت ابی عبیدہ ذکر ابن حبان فی الثقات، حمیدہ کو ابن حبان نے ذکر کیا ہے الثقات میں۔ امام ابن حبان جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اس امام سے مجھے بہت محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیدا کر دی تھی پچھلے سالوں، بہت ہی زیادہ۔ میں نے ان کی ساری کتابیں زمانہ طالب علم سے ہی پڑھ رہے ہیں، پچھلے سالوں میں اور زیادہ پڑھی، بہت دل لگا کے پڑھی، دن رات ایک کر کے پڑھتا رہا۔ تو پھر میں نے امام ابن حبان پر ایک تاریخ لکھی ہے، تاریخ بست کے نام سے۔ یہ بستی تھے، بست شہر کے تھے۔ اس شہر پر کسی محدث نے، پرانے یا نئے نے، کوئی تاریخ نے لکھی تھی، تو پھر میں نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ بست۔ اس میں بستی کے ایک محدثین مجھے ملے، ان کی حالات، ان کی کتابوں پر تبصرے، ان کا منہج، خصوصاً پر ابن حبان کے حالات، ان کی ایک ہی کتاب کا منہج پر میں نے تفصیلی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے شائع کرنے کی توفیق دے، وہ کام مکمل ہو گیا تھا پچھلے سالوں ہی۔ یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ بہرحال ان پر کی ایک یعنی بے جا اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، وہ ایک ایک اعتراض کا میں نے الحمدللہ اپنے طریقے بست میں مفصل جواب دیا ہے۔
مختصر ذکر ابن حبان کا ان کے جرح و تعدیل میں ان کے منہج کا، وہ میں نے جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط جو میری کتاب چھپی ہے اس میں نے تفصیل لکھی ہے، وہ تفصیل پڑھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ ایک اصول ہے ابن حبان کے طرف بڑے اصول ہیں، بڑے زیادہ، تو میں نے سب کا احاطہ کر دیا ہے طریقے پست میں۔ ایک اصول یہ ہے کہ جس امام کو جس راوی کو ابن حبان ثقہ کہیں تو اس کو کہنا چاہیے وثق ابن حبان، ابن حبان ثقہ کہا ہے، اور جس کو ثقہ نہیں کہتے بلکہ بس ذکر کرتے ہیں ثقات میں، تو اس کو وثق نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے ذکر ابن حبان فی ثقہ، جیسے شیخ عالم صاحب رحمہ اللہ نے کہا ہے وثق ابن حبان اس وقت کہنا چاہیے جب ثقہ کہا ہو، ورنہ وثق نہیں کہنا چاہیے، ذکر کیا ہے تو بس کہنا چاہیے ذکر ابن حبان فی ثقات، بات ختم ہوئی۔ یہ ایک اصول ہے۔ پھر کچھ راویوں کو ابن حبان رحمہ اللہ ثقات میں لے آئے ہیں، اور انہیں راویوں کو المجروحین میں بھی لے آئے ہیں۔ اکثر علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جی ابن حبان سے تساہل ہو گیا ہے، یہ جی ان کو بھول گئے تھے، وہ بھول گئے تھے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ابن حبان نے خود وضاحت کی ہے، میں نے وہ باحوالہ بات لکھی ہے اپنے کتاب میں کہ جس راوی پر مجھے شرح صدر نہیں ہوئی، تحقیق نہیں میری ہو سکی، میں نے ان کو دونوں میں ذکر کر دیا ہے، ثقات میں بھی اور المجروحین میں بھی۔ یہ بہت مجھے اچھا فائدہ ملا۔ اسی فائدے کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے دور کے امام شیخ اور محدث ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ نے اپنے کتاب نصر النبال میں ابن حبان کے حالات پر، کہ یہ بہت اہم فائدہ ہے کہ ابن حبان کا منہج تھا کہ جن پر شرح صدر نہیں ہوئی، پوری تحقیق نہیں کر سکے، تو وہ انہوں نے دونوں کتابوں میں ذکر کر دی، بات ختم ہوئی۔ اب میں ایک اصول بنایا ہے تو اس اصول پر پورا اترے ہیں، تو اس بات کو لے کر بہت کچھ لکھا گیا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے جو ابن حبان صاحب نے خود لکھ دیا اپنے حوالہ سے، یعنی جب بھی کسی امام اور محدث پر بات کرنی ہو تو اس کی کتابوں کو پہلے ازبر کرنا چاہیے، بارہا پڑھنا چاہیے، پھر جا کے بات کرنی چاہیے۔ مطالعہ ہوتا نہیں طلبہ کا، چھوٹے علماء کا، ایسے سنے باتیں وہ آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں، غلطی در غلطی اندھی تقلید شروع ہو جاتی ہے لوگوں میں، ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ وتصحیح الترمذی للحدیث دلیل علی توثیقہ ایاہا، امام ترمذی کا اس حدیث کو صحیح کہنے کی دلیل ہے کہ امام ترمذی کے ہاں اس راویہ کی توثیق ہے، اسے کہتے ہیں ضمنی توثیق۔ ضمنی توثیق ہر جگہ قبول نہیں ہوتی۔ دیگر اہم محدثین کا اس راوی کے حوالہ سے کیا عمل ہے، ان کو دیکھ کر ہی حکم لگایا جائے گا۔ وَنَقَلَ الْحَافِظُ ابن حجر فی التلخیص تصحیحہ ایضا عن البخاری، ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں اس کی تصحیح نقل کی ہے امام بخاری سے، دارقطنی سے اور امام اکیلی سے۔ قال البیہقی، اس حدیث پر شیخ اعظمی صاحب نے مفصل بحث کی ہے، وہ ہم جلدی پڑھ دیتے ہیں۔ قال البیہقی، امام بہقی نے کہا، جلد 1 صفحہ نمبر 245 ہے، سنن کبریٰ مراد ہے۔ جب یہ آدمی صاحب کہیں اس میں قال البیہقی تو سنن کبریٰ ہی مراد ہوتی ہے تقریباً، ورنہ وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ سألت محمد عن البخاری عن هذا الحدیث، امام ترمذی نے کہا میں نے امام بخاری سے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جود مالک بن انس هذا الحدیث، امام مالک نے اس حدیث کو اچھا قرار دیا ہے، وروایتہ اصح من روایت غیرہ۔ قال البیہقی قد رواه حسین المعلم بقریب من روایت مالک ثم رواه من طریقہ ومن طریق حمام بن یحییٰ کلاہما عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن ام یحییٰ عن خالتہ بنت کعب وكانت عند عبد الله بن ابي قتادة فذكر الحديث وذكر له طرقا اخرى
ثم قال وكل ذلك شاهد لصحة روایت مالک. بہرحال مالک کی روایت صحیح ہے، یہی خلاصہ ہے. قلت، شیخ اعظم صاحب کہتے ہیں میں نے کہا، قلت ورواه ايضا ابن خزیمہ فی صحیحہ 104 نمبر حدیث، وابن حبان 1299 نمبر حدیث، والحاکم فی المستدرک، اور حاکم نے مستدرک کے حاکم میں جلد 160 من طریق مالک کے سند سے. قال الحاکم صحیح لم یخرجاه على انهما على ما الصلاح في ترکه غیر انهما قد شاهدا جميعا لمالک بن انس انه الحکم في حدیث المدنیین، وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ. انتہا. یہ پیچھے لفظ انہ الحکم، حکم پڑھیں گے، انہ الحکم. وللحديث شاهد ان عائشة رواه ابو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم الا انه لا يخلو طريق منها من ضعيف او مجهول. اس حدیث کے امی عائشہ سے شاہد بھی ہے، لیکن ان کی سندوں میں کوئی نہ کوئی ضعف ہے. الصحیح ثابت فی طہارت سور الحرہ حدیث ابی قتادہ، صحیح حدیث بلی کے بارے میں ابو قتادہ کی حدیث ہے، وہی جو پیچھے گزری ہے، ابھی ہم نے پڑھی ہے، ابو قتادہ کی حدیث. آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وغيرهم. یعنی اکثر صحابہ کرام، تابعین اور محدثین وغیرہ کا یہی موقف ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، یہی سچ اور حق بات ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد شیخ اعظمی صاحب اسی مسئلہ میں جو کچھ ضعیف روایتیں ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور یہ شیخ صاحب کا منہج ہے. پہلے لکھتے ہیں وَأَمَّا مَا رُوِيَ عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الاناء اذا بلغ القلب فيه 7 مرات واذا بلغت الهر غسل مرة فهو ضعيف. کہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کتے کے برتن کو جس میں وہ منہ مار جائے 7 دفعہ دھوئیں گے، اور بلی جس میں منہ مار جائے 1 دفعہ دھوئیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. بے شک بلی کا منہ مارنا یہ موقوف ہے ابو ہریرہ پر، یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے. اس کو روایت کیا ابو داود نے، حدیث نمبر 72 ہے. مسدد سے مغیرہ بن سلیمان سے حات ہے بل سند، محمد بن عبید سے ثنا حماد بن زید جمیعاً عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ ولم یرفعہ، انہوں نے اس کو مرفوع بیان نہیں کیا. وزاد، اور زیادہ کیا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْحِرْ غُسِلَ مَرَّةً، جب بلی میں مار جائے پانی میں تو اس کو 1 دفعہ دھویا جائے گا، پانی میں یا برتن میں. وذلك بعد ان رواه عن احمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد بن سيرين عنه مرفوعا في بلوغ القلب في إناء أحدكم كما رواه مسلم وغيره وسبق ذلك في الباب الذي قبل هذا. یہ تفصیل پیچھے بعد میں گزر چکی ہے، کتے کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا. ورواه ترمذی حدیث نمبر 91 عن سوار بن عبد الله العنبری حدثنا المعتمر بن سليمان به مرفوعا وقال وروي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه اذا بلغت فيه الهره غسل مره. یعنی امام ترمذی نے جب حدیث ذکر کیا ابو ہریرہ کی تو یہ اضافہ بلی والا اضافہ ذکر نہیں کیا کہ بلی کے جھوٹے کو 1 دفعہ دھویا جائے گا. وقال البیہقی، امام بہقی نے کہا فی معرفت السنن والآثار، اپنی کتاب معرفت السنن والآثار میں جلد 1 صفحہ 311 ہے. بعد ان اخرج الحدیث من طریق ابی داود ان مسدد و حدیث محمد بن سیرین ان ابی ہریرہ اذا بلغ الحیر غسل مرہ فقد ادرجہ بعض الرواة، یہ درج کیا ہے بعض راویوں نے، فی حدیثی اپنی حدیث میں
نبی نبی علیہ السلام سے فی بلوغ القلب، کتے کے جھوٹے والی حدیث جس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے، بعض راویوں نے اس کو وہاں درج کر دیا ہے، مدرج بیان کر دیا ہے. امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وواہم فیہ، ان کے اس میں غلطی لگی ہے، وہم لگا ہے. وصحیح، صحیح بات، انہ فی بلوغ القلب مرفون، کتا جب برتن میں منہ مار جائے 7 دفعہ دھونا چاہیے، یہ حدیث مرفوع ہے. وفی الحر موقوف، اور بلی کے حوالہ سے کہ بلی جب منہ مار جائے تو اس کو 1 دفعہ دھویا جائے کہ یہ موقوف ہے. یہ امام بہقی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، ان کی رائے ہے. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ ہماری یہ حدیث بھی الحمدللہ مکمل ہوئی. تو ابھی ہم 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ، صرف 10 منٹ، پھر ہم نے آگے پورا گھنٹہ اور پڑھنا ہے، تاکہ جو پچھلے ہفتے ہماری کمی رہی، میں فوتگی پر سفر پر تھا تو میں کلاس نہ لے سکا، مجھے بھی صدمہ ہے، افسوس ہے. انشاءاللہ وہ ساری کسر ہم نے آج نکالنی ہے. 10 منٹ بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بارک اللہ فیکم. کوئی سوال اگر اسی کے متعلقہ ہو تو آپ احباب پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب خصال الفطرہ، فطرت کی خصلتوں کا بیان. باب نمبر 9. فطرت سے مراد وہ کام ہے جن کا بجا لانا، جن پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ پیدائشی ہیں، اور یہ وہ عمل ہیں جو تمام انبیاء اور رسولوں کی شریعت میں تھے. جس کام کو بھی فطرت کہا گیا ہے ہمارے قرآن و حدیث میں، تو اس سے مراد وہ معاملات، وہ کام ہیں جو تمام نبیوں نے اختیار کیے ہیں، ان کی شریعتوں میں تھے، جن کی پیروی کا سب نبیوں نے حکم دیا ہے. اور یہ کام اسلامی شعار ہیں. اللہ اکبر. اسلام کی پہچان ہے ان کاموں کے ساتھ. تو ان کی مختلف تعداد اس حدیث میں 5 ہوئی ہے، تو دوسری حدیثوں میں 10 بیان ہوئی ہے. حدیث نمبر 1325. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، فطری امور 5 ہیں. او خمس من الفطرہ، یا آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں. ایک ہی مطلب ہے. الختان، ختنہ کرانا، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. ہمارے برصغیر میں خواتین کی ختنے کا رواج نہیں ہے. اہل عرب نے، بعض نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے پر، میں نے وہ پڑھی ہیں کہ جیسے مرد کا ختنہ ہے ویسے عورتوں کا بھی ختنہ ہے. یہ عام ہے، الختان یہ عام ہے، سب کو شامل ہے. والاستحداد، زیر ناف بال مونڈنا، عام ہے، دونوں ہی شامل ہے، مرد و عورت. مراد بالوں کو صاف کرنا ہے، جیسے بھی جس طریقے سے بھی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن استحداد کا معنی لوہے کی چیز استعمال کرنا، جسے ہم اس طرح بھی کہہ لیتے ہیں، سیفٹی وغیرہ. وتقلیم الاظفار، ناخنوں کو تراشنا. تکلیم تراشنا، الاظفار
नाखूनों को, वनतफुल इबित, नतफुल इबित बगलों के बाल उखेड़ना, नतफ मैंने होता है उखेड़ना, यानी अपने हाथ से उखेड़ना, ये सही माना है। तो अब बगलों के बालों को हाथ से उखेड़ेंगे, हमें आदत नहीं पड़ी, या तो होना शुरू से हम उखेड़ें तो टेंशन नहीं रहेगी, अब तो टेंशन आएगी, दर्द होगी बगलें। तो मुराद सफाई है, सफाई जैसे भी हो जाए तो इन नापाक इन बालों को उतारा जाए। वक़स्सु शारिब, और मूछें कतरवाना, ये 5 अमूर हैं। अल्लाह अकबर। एक मेरी किताब है बालों का मामला, नेट पर भी है, कई दफा छपी है। उसमें ये सिर्फ मैंने बालों के मसाइल पर किताब लिखी थी, ये पढ़ने वाली है, जरूर पढ़ी जाए, जरूर पढ़ी जाए। बालों का मामला लिखें गूगल पर, ये किताब हमारी मेरे सामने आ जाएगी। ये सिर्फ बालों के ही मैंने 137 मसाइल जमा किए थे, 10 बल्कि 15-20 साल पहले ये किताब लिखी थी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुत्तफ़क़ुन अलैह। रवाहुल बुखारी फिल लिबास, हदीस नंबर 5899, हदीस नंबर 5891, हदीस नंबर 6297, व मुस्लिम फित तहारा, मुस्लिम की भी हदीस है, हदीस नंबर 257। कि लाहुमा मिन हदीस इब्न शिहाब, ये दोनों बयान करते इब्न शिहाब की हदीस से, यानी इब्न शिहाब मरकजी रावी है। अन सईद इब्न मुसय्यब, वो सईद बिन मुसय्यब से, वो अबू हुरैरा से, फज़ाकरा हो, उन्होंने इसको जिक्र किया। कौलुहु अल इस्तिहदाद, शेख आज़मी साहब रहमहुल्लाह का ये मनहज है, वो गरीब लफ्ज, मुश्किल लफ्जों का माना भी बयान करते हैं। अल्लाह शेख की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। इस्तिहदाद का माना है हल्कुल आना, जेरे नाफ बालों को मूंडना। वो सुम्मी या इस्तिहदादन लिस्तेमाल हदीदा, लोहे के इस्तेमाल की वजह से इसको इस्तिहदाद कहा गया है। वही मूसा, और ये मूसा है, वनहुहा, और इस जैसी कोई चीज। लफ्ज मूसा का लफ्जी माना होता है उस तरह हमारी जुबान उर्दू में। बहरहाल हदीस नंबर 1326, इन चीजों में बड़ी बड़ी हिकमतें बयान की गई हैं, मुहद्दिसीन ने बड़ा कुछ बयान किया है। तो ये अब दीगर किताबों में पढ़ सकते हैं, जैसे हुक्म है हमें वैसे ही करना चाहिए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालफत करें। वफ़िरुल लिहा, दाढ़ियों को वाफर करें। वफर का माना है बढ़ाना, लंबी करना, दाढ़ियों को लंबा करें, दाढ़ियों को बढ़ाएं। वाफ़ुशवारिबा, और मूछों को छोटा करें, मूछों को काटें कैंची के साथ। मूछों को काटना है, दाढ़ी को बढ़ाना है, ये दोनों अपोजिट है ना, काटना और बढ़ाना, काटना और माफ करना। मूछों को काटना है, दाढ़ी को काटना नहीं है। ये जो रिवाज चल निकला है दाढ़ी को काटने का, इस सुन्नत के खिलाफ है। एक बाल भी नहीं काटना चाहिए, एक राई के दाने के बराबर भी बाल है वो उसको भी नहीं काटना चाहिए। हमें हुक्म है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, दीन हमारा कुरान और हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीन की ताबेदारी इसी में है। जैसे नबी अलैहि सलाम ने दाढ़ी नहीं कटवाई तो हमने भी नहीं कटवानी, दाढ़ी को माफ करना है तो दाढ़ी को माफ करना है। बात को गलत फहमी लगी है, उनका रद्द हमने बड़ा तफसीली अपनी किताब वालों का मामला में कर दिया है। वकाना बिन उमर, और थे बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इजा हज्जा बे तमरा, जब हज करते थे या उमरा करते थे। इब्न उमर
ابن عمر صحابی ہیں، یہ جب حج عمرہ کرتے تھے کعبۃ اللہ علیہ جاتی ہی اپنی داڑھی پر اپنے ہاتھ سے مٹھی یعنی قبضہ کرتے، مٹھی میں داڑھی کو لیتے، فما فاضلہ جو مٹھی سے بچ جاتی داڑھی آخذہ اس کو کاٹ لیتے۔ یہ ابن عمر کا فعل ہے جو ہماری شریعت کا نام ہے صرف قرآن اور حدیث، بس بات ختم ہوئی۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے دو ہی چیزوں کی اتباع کو حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بات ختم ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے داڑھی نہیں کاٹی، حج عمرہ کیے کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے کیے، داڑھی نہیں کاٹی تو ہم بھی نہیں کاٹیں گے۔ یہی حکم ہے ہمیں کہ قرآن و سنت کو لازم پکڑو، بات ختم ہوئی۔ صحابی کا عمل وہ دلیل نہیں ہوتا، اس پر ہم نے مفصل بحث اپنی کتاب والوں کا معاملہ میں کر دی ہے۔ ایک اور میری کتاب ہے وہ بھی چھپی نہیں ہے، منہج میرے سلاف کا۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہی منہج دیا ہے کہ قرآن و سنت کو لازم پکڑو، تابعین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ قرآن و سنت کو لازم پکڑو، اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے قرآن و سنت کو لازم پکڑو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکڑوں احادیث میں یہی حکم دیا ہے تو تم قرآن و حدیث کو لازم پکڑو۔ یہی منہج ہے اہل الحدیث کا، یہی منہج ہے اسلاف کا۔ اس پر بڑی تفصیلات میں نے اپنی کتاب میں ذکر کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے شائع کرنے کی توفیق دے۔ منہج میرے سلاف کا، جیسے نصیحت میرے سلاف کی میری کتاب 2 جلدوں میں 2 حصوں میں چھپی ہے، اسی طرح ایک میرا سلسلہ ہے راتیں میرے سلاف کی، منہج میرے سلاف کا، دیگر اوصاف حمیدہ، مطالعہ میرے سلاف کا، کتاب میرے سلاف کی، سفر میرے سلاف کے، اس طرح 10-15 کتابوں پر مشتمل میرا ایک سیریز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری مجھ سے مکمل کروا دے، آمین۔ بہرحال اور دوسرا اس میں شرط آ رہی ہے نا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ وَاعْتَمَرَ، جب حج کرتے اور عمرہ کرتے اس وقت ہی کٹواتے تھے داڑھی ابن عمر رضی اللہ عنہ، عام نہیں کٹواتے تھے حج عمرہ کے موقع پہ۔ تو ان کو غلط فہمی لگی تھی نا، کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جیسے سر کے بال کاٹنے ہیں حج عمرہ کے موقع پہ، ویسے شاید داڑھی کے بال کاٹنے ہیں۔ ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا کہ جیسے سر کے بال کاٹنے ہیں ویسے شاید داڑھی کے بال کاٹنے ہیں۔ اور یہ وقت متعین ہو گیا ہے نا، ہمارے تو ہیلے بہانے والے لوگ اس کو دلیل بنا کر عام سارا سال ہی کاٹتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے انہی کو شواربہ، مونچھوں کو کٹواؤ، مونچھوں کو پست کرو، وعاف اللحیٰ، اور داڑھیوں کو معاف کرو، متفق علیہ۔ رواہ البخاری فی اللباس، حدیث نمبر 5892 5893 واللفظ لہ، یہ لفظ ہیں بخاری کے۔ ومسلم فی الطہارہ، حدیث نمبر 259، وفیہ اعف الشوارب وعاف اللحیٰ، وفی لفظ اعف الشوارب وعوف اللحیٰ، وفی لفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر باعفاء الشوارب واعفاء اللحیٰ، نبی علیہ السلام نے مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ معاف کب ہوگی؟ جب ہم کینچی بھی نہیں قریب لے جائیں گے، بات ختم ہوئی۔ ولم یذکر مسلم نے ذکر نہیں کیا ان ابن عمر اذا حج واعتمر، کہ بے شک ابن عمر جب حج کی عمرہ کرتے تھے قبض علیہ فما زاد اخذہ، بہرحال یہ اضافہ بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ رواہ البخاری بالاسناد السابق، واخرجہ ایضا مالک فی الموطا فی الحج 187 نمبر، النافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا حلق فی حج و عمرہ اخذ من لحیتہ و شاربہ، یہ وضاحت آگئی موطا امام مالک میں۔ نافع کہتے ہیں شاگرد ابن عمر جب
ٹینڈ کرواتے، اذا حلقہ جب ٹینڈ کرواتے حاجی عمرے میں تو اپنی داڑھی سے بھی بال کاٹتے اور اپنی مونچھوں سے بھی۔ تو ابو اسحاق الحوینی صاحب کا معنی ٹھیک ہو گیا نا پھر جو انہوں نے سمجھایا، یہ موطا میں بھی موجود ہے، یہ بھی جو میں پڑھ رہا ہوں موطا کے حدیث نمبر 187 ہے۔ ان عبداللہ بن عمر کانا اذا حلق فی حج عمرہ، حج اور عمرہ کے موقع پہ، نہ کہ عام۔ ہم کہتے ہیں حج اور عمرہ کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے داڑھی کو نہیں چھیڑا، تو ہم نہیں چھیڑیں گے داڑھی کو، داڑھی سے کچھ نہیں کاٹیں گے۔ تو ابن عمر کا رحم اللہ کا رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، بات ختم ہوئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شیخ اعظمی صاحب رحم اللہ نے احفاء الشارب کا معنی بیان کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر جز الشوارب کا معنی بیان کیا ہے۔ یعنی شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ مشکل الفاظ کا معنی بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ احفاء الشارب کا معنی ہے مونچھوں کو کاٹا جائے، مونچھوں کو اچھی طرح کاٹا جائے۔ تو یہ محدثین رحمہ اللہ نے یہ تفصیلات لکھی ہیں کہ کینچی سے کاٹا جائے، کینچی کے ساتھ کاٹا جائے۔ لیکن اگر کوئی مونچھوں کو استرے کے ساتھ کٹواتا ہے، مڑواتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، چونکہ وہ بھی دوسرے لفظوں میں کینچی ہی ہے، وہ بھی کینچی ہی ہے۔ جیسے کینچی بال کاٹتی ہے اس طرح ویسے ہی بال کاٹتا ہے۔ کینچی کے ساتھ آپ اگر اچھی طرح سلی سے کاٹے تو وہ اس طرح اور کینچی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا خاص، تو بہرحال اس طرح بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 1327 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے حدیث لائے 5 والی، دوسری لائے 10 والی۔ قص الشارب، مونچھیں کتروانا، وعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا۔ ماشاء اللہ، یہ اسلامی شعار ہے، داڑھی کو بڑھانا اسلامی شعار ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کیا ہو گیا لوگوں کو، داڑھی کٹواتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں۔ واستنشاق الماء، ناک میں پانی چڑھانا، سبحان اللہ، یہ تمام نبیوں کی شریعتوں میں یہ سارے کام تھے۔ وقص الاظفار، ناخن تراشنا، سبحان اللہ۔ کئی لوگوں نے ناخن تراشنے کے طریقے بیان کر دیے ہیں، لو جی پہلے فلاں سے کرے، پھر فلاں شروع کرے، پھر یہ کرے، پھر ایسے فضول باتیں ہیں۔ دین ہمارا مکمل ہے، ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ بات ختم ہوئی۔ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے جائیں، پھر بائیں کے کاٹ لیے جائیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ وغسل البراجم، جوڑوں کا دھونا، جوڑوں کا دھونا بھی فطرت سے ہے۔ ونتف الابط، اور بغلوں کے بال نوچنا، یہ فطرت ہے۔ وحلق العانہ، زیرنا بال مونڈنا۔ وانتقاص الماء، اور استنجا کرنا۔ وانتقاص الماء کا مطلب کیا ہے؟ استنجا کرنا۔ کالا زکریا کہتے ہیں مصعب نے کہا ونسیت العاشرہ، میں 10ویں شے بھول گیا ہوں، الا ان تکون المضمضہ، مگر یہ کہ وہ ہو یہ کولی کرنا، ان 10ویں چیز کولی کرنا۔ زیادہ ابن قتیبہ نے زیادہ کیا، کالا وکی نے کہا انتقاص الماء کا معنی ہے الاستنجا، یعنی انتقاص الماء کا مطلب کیا ہے؟ استنجا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ حدیث بہت زیادہ عام کرنی چاہیے، یہ ہمارے مسلمانوں کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے، اور لوگوں کو رغبت دلانا چاہیے کہ لوگوں داڑیاں معاف کر دو، داڑیاں رکھو، مونچھوں کو پست کرو، مسواک کو عام کرو، 24 گھنٹے ہماری جیب میں مسواک ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیگر معاملات، ناخن فیشن بن گیا، لعنت و فیشن پر۔ کیسے مسلمان میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو غیروں سے محبت ہے، لمبے لمبے ناخن رکھے ہوئے، یہ کون سا فیشن ہے؟ یہ کون سا فیشن ہے؟ کفار کی مشابہت میں ہم
مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ رواہ مسلم نے اس کو طہارت میں ذکر کیا، حدیث نمبر 261 ہے۔ من حدیث بکی ان زکریا بن ابی زائدہ ان مصعب بن شیبہ ان طلق بن حبیب ان عبداللہ بن زبیر ان عائشہ فذکرتہ قلت، شیخ اعظم سے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، اب تفصیل ذکر کریں گے۔ حاضر الحدیث اخرج ابن احمد جلد نمبر 6 صفحہ 137 و صحاب السنن ابو داود 53 نمبر و ترمذی 2906 نمبر و ابن ماجہ 293 نمبر و نسائی 5040 نمبر۔ وقال النسائی، امام نسائی نے کہا، بعد ان اخرج الحدیث عن اسحاق بن ابراہیم عن وکیع به مثلا ثم رواه من طریق المعتمر بن سلیمان التیمی عن ابی سلیمان التیمی قال سمعت طلقا یذکر عشرة من الفطرہ وكذلك رواه من طريق ابي وانا عن ابي بشر جعفر بن اياس عن طلق بن حبيب قال عشرة من السنة، بعض حصوں میں یہ بھی لفظ ہیں عشرة من السنة۔ ثم قال حدیث سلیمان التیمی وجعفر بن ایاس اشبہ بالصواب من حدیث مصعب بن شیبہ۔ اللہ اکبر، یعنی عشر من الفطرہ وہی زیادہ صحیح ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ مصعب بن شیبہ، مصعب بن جو شیبہ راوی ہے یہ منکر الحدیث ہے۔ اللہ اکبر، مصعب بن شیبہ۔ الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین، اس کی میں نے فہرست پکڑ لی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک دو دفعہ، اس میں ضعیف، کذاب، وضاع، متروک راویوں پر 29 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سلف خلف نے لکھی ہیں۔ ان سب کو دکتور شادی بن محمد بن سالم آل نعمان حافظہ اللہ نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ سارے اقوال اس میں آگے ہیں، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، بہت اچھی کتاب ہے یہ۔ راوی کا نام تھا مصعب بن شیبہ، میم سواد میں جائیں گے فہرست میں، فوراً ہمیں یہ راوی مل جائے گا۔ مصعب بن شیبہ، مصعب بن ابراہیم، مصعب بن سعد، یہ جی مل گیا ہے۔ مصعب بن شیبہ الحجبی المکی اس راوی کا نام ہے، مصعب بن شیبہ الحجبی المکی۔ یہ صفحہ نمبر 111 ہے، جلد نمبر 15 ہے، جلد 15 صفحہ 111۔ یہ سارا آ گیا ہے، مصعب بن شیبہ الحجبی المکی۔ یہاں یہ ساری کتابوں سے، ضعفاء کی کتابوں سے، جرح و تعدیل کی کتابوں سے سب اقوال اکٹھے کیے گئے ہیں۔ سارے تو پڑھنے مشکل ہیں، کچھ ہم پڑھ دیتے ہیں، کچھ اقوال۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلے اس میں کتاب ضعفاء الوکیلی کی لکھا ہے، حدثنا ابراہیم بن عبد الوهاب قال حدثنا احمد بن محمد بن حانی قال ذکر لابی عبد اللہ الوضوء من الحجامہ فقال ذاک حدیث منکر رواہ مصعب بن شیبہ، یعنی حجامہ سے وضو کرنے کے بارے میں وہ منکر روایت ہے، اس کو روایت کے مصعب بن شیبہ نے۔ احادیثہ مناکیر، امام احمد فرما رہے ہیں ان کی سنہ کنت ابو عبد اللہ، اس کے حدیثیں منکر ہیں۔ منہا ھذا الحدیث و عشر من الفطرہ، اور اسی نے بیان کیا ہے ایک روایت عشر من الفطرہ، وخارج رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مرتن مرحل۔ بہرحال یہ امام احمد فرما رہے ہیں کہ یہ منکر راوی ہے۔ اچھا جی،
یہ ضعفاء کالی جلد 6 صفحہ نمبر 27 ہے۔ اسی طرح دارقطنی کی سنن ہے، سنن دارقطنی، حدیث نمبر 417 ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں فیہ نظر ولیس بالکبی ولا بالحافظ۔ آگے ضعفاء متروکین ابن جوزی کی کتاب ہے۔ امام احمد نے کہا روا حدیث مناکیر، دارقطنی نے کہا لیس بالکبی ولا بالحافظ۔ اس طرح دیگر کتابوں میں بھی سارے اقوال منقول ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ایک راوی پر تمام اقوال کو پڑھا جائے تاکہ شرح صدر ہو جائے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ محدثین اس کو ضعیف اور منکر ہی کہہ رہے ہیں، بات ختم ہوئی۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے ایک لفظ میں لکھ دیا ہے کہ موسیٰ بن شیبہ یہ منکر الحدیث راوی ہے، بات ختم ہوئی۔ وممن تکلم فی هذا الحدیث سیدنا دارقطنی فی العلل، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے علل میں بھی اس حدیث پر بات کی ہے، جلد 14 صفحہ نمبر 89 فرجح روایت سلیمان التیمی و جعفر، انہوں نے بھی سلیمان تیمی جعفر بن ایاس کی روایت کو ترجیح دی ہے موسیٰ بن شیبہ کی روایت پر، قائلان یہ کہتے ہوئے ہما اثبات من موسیٰ بن شیبہ، وہ دونوں موسیٰ بن شیبہ سے زیادہ ثبت ہیں، سکہ ہیں، واسہو حدیثاً، اور حدیث کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہیں۔ ونقیلا ان احمد انہ قال موسیٰ بن شیبہ احادیثہ مناکیر، اس کی جس سے مناکیر ہیں، منہا عشرۃ من الفطرہ۔ قال تقی الدین فی الامام، تقی الدین الامام میں کہا ولم یلتفت مسلم الی هذا الا لان مصعبا عنده ثقہ وثقۃ اذا وصل حدیثا يقدم وصله على الارسال، انظر نصب الرایا۔ وزاد السیوطی فی تعلیقہ علی سنن النسائی بعد ان نقل قول تقی الدین قال وقد يقال في تقویۃ روایت مصعب ان تثبته في الفرق بین ما حفظه وبین ما شک فيه جهة مقویۃ لعدم الغفلہ، ومن لا يتهم بالكذب اذا ظهر منه ما يدل على التثبت قویت روایته واذا لروایته شاهد صحیح مرفوع في كثير من هذا العدد من حدیث ابی ہریرہ اخرجہ الشیخان انتہا۔ وقولوا البراجم جمع برجمہ، لفظ آیا تھا نا براجم، تو یہ ہے جمع برجمہ کی جمع ہے، وہی عقد الاصابع و مفاصلها کلیہا، یہ انگلیوں کے جوڑ وغیرہ مراد ہے اس سے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک حدیث نمبر 1327 پر یہ ہماری بحث مکمل ہوئی۔ آگے حدیث ہے 1328 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، ترشواؤ، چھوٹا کرو، وارخوا اللحیٰ، داڑھی کو لمبا کرو، داڑھی کو لڑکاؤ، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح رواہ مسلم فی الطہارہ، حدیث نمبر 260 من حدیث العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولا الحراقہ عن ابی ہریرہ فذکر الحدیث قولہ ارخوا وعافوا واوفوا معناها توفیروها، اس کو وافر کرنا، داڑھی کو لمبا کرو، معاف کرو، ایک ہی معنی ہے، ملتے جلتے الفاظ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محدثین نے داڑھی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ محدث شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہراہی رحمہ اللہ نے بھی اس پر مستقل ایک کتاب لکھی داڑھی پر۔ ان انس، حدیث نمبر 1329 ان انس قال وقت لنا فی قص الشارب، وقت مقرر کیا گیا ہمارے لیے مونچھوں کو ترشوانے میں، تقلیم الاظفار، ناخنوں کو ترشوانے میں، مونچھوں کو کاٹنے میں، ناخنوں کو ترشوانے میں، منت فیلی بتزرنا، بالوں کو موڑنے میں، والکلانا، بغلوں کے بالوں کو نوچنے میں، اللہ نترک اکثر من 40 یوماً، کہ ہم نہ چھوڑے ان کو 40 دن سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔
ان کی مدت ہماری شریعت نے زیادہ سے زیادہ 40 دن مقرر کی ہے. 40 دن سے پہلے پہلے کار لینے چاہیے. صحیح رواہ مسلم فی الطہارہ حدیث نمبر 258 من حدیث ابی عمران الجونی ان انس بن ذکر الذی حکم مرفوع، اس کا حکم مرفوع ہے. وقد جاء تصریح بذلک فی روایت ابی داؤد، اس کی وضاحت ابو داؤد میں ہے حدیث نمبر 4200. اس میں کیا لفظ ہیں؟ وقت لنا رسول اللہ، وضاحت آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے ہی یہ مقرر کیا تھا یہ ایام 40 دن کی مدت. اللہ اکبر. اگلی حدیث 1330 عن المغیرہ بن شعبہ قال طفت النبی وفي رواية بالنبي ذات ليلة فأمر بجنب فشوي قال فأخذ الشفرة فجعل يهز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له طيبت يداه قال المغيرة وكان شاربي وفا فقصه لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على سواك او قال قصه لك على سواك. اللہ اکبر. ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مغیرہ بن شعبہ آئے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے حکم دیا گوشت کا، وہ بونا گیا. آپ نے اس طرح پکڑا، نیچے مسواک رکھ کے ان کی مونچھوں کو کاٹا. اللہ اکبر. ادھر سے بلال آ گئے، وہ اذان دینے لگے، نماز کی اطلاع دینے لگے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ علیہ السلام نے اس شفرا کو چھوڑا، یعنی وہ جو آلہ تھا مونچھوں کو کاٹنے کے لیے. مغیرہ نے کہا میری مونچھیں بڑی ہو گئی تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک پر ان کو کاٹ دیا. اللہ اکبر. مختصراً معنی میں نے بیان کر دیا. حسن، یہ روایت حسن ہے. رواہ ابو داؤد 188 نمبر حدیث اور ترمذی فی الشمائل 159 نمبر حدیث. امام ترمذی کی شمائل الگ بھی چھپی ہے اردو میں. یہ بڑی پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر یہ بڑی زبردست کتاب ہے، یہ پڑھنی چاہیے. الہ من طریق مصر عن ابی صخر جامع بن شداد عن المغیرہ بن عبداللہ یشکوری کہاں پر پیج پڑھنی ہے. عن المغیرہ بن شعبہ ذکر الحدیث ولفظ ابی داؤد ولفظ ترمذی مختصر من هذا الطریق رواه ايضا الامام احمد 18212 اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے. لاجل مغیرہ کی وجہ سے، مغیرہ بن عبداللہ یشکوری فهو حسن حدیث. من تفسیر فی کتاب الوضوء باب ترک الوضوء میں مست النار. شیخ فرماتے ہیں باقی تفصیل میں نے کتاب الوضوء میں بیان کر دی ہے، باب ترک الوضوء میں مست النار میں. حدیث نمبر 1331 عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یاخذ شاربہ فلیس منا. اللہ اکبر. جو اپنی مونچھوں کو نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کئی لوگ ہیں وہ مونچھیں کٹواتے لمبی مونچھیں بدماشوں کی طرح. نہیں، یہ غلط ہے. اسلام کا شعار مونچھ رکھنا نہیں ہے بلکہ مونچھیں کٹوانا ہے. ہمیں مونچھیں کٹوانی چاہیے. اگر کوئی ساتھی جس کے پاس وقت ہو وہ میری کتاب بالوں کا معاملہ انگلش میں ترجمہ کرے، انگریزی زبان میں، دیگر زبانوں میں ترجمہ کا ہو. بڑی کمال کتاب ہے وہ، چھوٹی سی 100 صفحے کی کتاب ہے. 37 مسائل میں جمع کیے ہیں تاکہ دوسری زبانوں میں بھی ہمارے بھائی بہنیں ان مسائل سے واقفیت حاصل کریں، اور یہ بڑے ضروری مسائل ہیں. من لم یاخذ شاربہ فلیس منا، یہ صحیح حدیث ہے. رواه ترمذی حدیث نمبر 2761 ونسائی نمبر حدیث کلام من طریق یوسف ابن صہیب عن ابی بن یسار عن زید بن ارقم ذکر مثلہ قال ترمذی حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. قلت میں کہتا ہوں وکما قال، ایسے ہی جیسے امام ترمذی نے
کہا ہے، وہ سنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ وقد جاء فی بعض روایات ذکر ابی رملہ وہ عبداللہ بن ابی امام الحارث المدنی بین حبیب بن یسار و بین زید بن رقم فہو من المزید فی متصل اسانید۔ بعض روایتوں میں دو راویوں کے درمیان ایک راوی کا اضافہ ہے۔ شیخ فرماتے ہیں یہ اصول حدیث کا مسئلہ المزید فی متصل الاسانید ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی مسئلہ میں جو ایک ضعیف روایت ہے اس کی طرف شیخ اشارہ کرتے ہیں۔ مما رویہ عن ابن عباس، ابن عباس روایت بیان کی گئی ہے، کان النبی یقص او یاخذ من شاربہ وکان ابراہیم خلیل الرحمن یفعلہ فہو ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے۔ رواه ترمذی حدیث نمبر 2760 من طریق سماک عن کریمہ عن ابن عباس اکرم صلی اللہ وسماک وابن حرب بن اوس الکوفی وهو صدوق لیکن فی روایت عن کریمہ مضطرب۔ جب سماک بن حرب اکرمہ سے بیان کرتے اس کی روایت مضطرب ہوتی ہے، یعنی ضعیف ہوتی ہے۔ اجرا مفسر ہے، اجرا مفسر ہے، اجرا نسبی ہے۔ وقت تغیر بآخرہ وکان ربما یتلقن، اور یہ آخری عمر میں ان کا حافظہ بھی خراب ہو گیا تھا اور یہ کبھی کبھی تلقین قبول کرتے تھے۔ تلقین مطلب لقمہ، جیسے شاگرد کہتے تھے ویسے کہتے تھے، ہاں ویسے قبول کر لیتے تھے۔ وَلَمَا کی فَلَا مَنْ تَابَعَهُ، ہمیں اس کا کہ مطابق نہیں ملا اللہ روایت ہے حدیث کی روایت پر۔ انظر بقیت الحدیث فی کتاب الادب واللباس، بقیہ حدیث اس معنی کی وہ کتاب الادب اور کتاب اللباس میں ہم بیان کریں گے۔ شیخ سعد مصعب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان حدیثوں پر بڑی زیادہ بحثیں کی جا سکتی ہیں کہ جو مسند حمیدی میری کتاب چھپی ہے شرح کے ساتھ، اس میں ہم نے کافی تفصیلات ان حدیثوں پر بیان کر دی، مسلم کی شرح میں بھی، بخاری کی شرح میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شائع کرنے کی توفیق دے۔ ان حدیثوں کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ بھائی سوال کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مرحبا۔ استاد محترم، جس طرح آپ نے فرمایا کہ داڑھی کے متعلق کہ داڑھی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے اجتہادی ہے۔ اب موطا امام مالک میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو یعنی حج عمرہ، جس طرح داڑھی کا ذکر ہے اس طرح مونچھوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ نہیں لیتے تھے، مونچھوں کو بھی حج عمرہ کے موقع پر لیتے اور داڑھی کو بھی، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ یہ سارا سال کاٹتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عمر تو صرف حج عمرہ کے موقع پر ویسے نہیں چھیڑتے تھے، تو وہاں داڑھی کے ساتھ مونچھوں کا بھی ساتھ ہی ذکر آیا ہوا ہے، تو اس سے یہ کوئی استدلال لے سکتا ہے کہ وہ سارا سال مونچھوں کو بھی نہیں چھیڑتے تھے، حج عمرہ کے موقع پر ہی بس چھیڑتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات جی جی نہیں جی ہے۔ جی پھر ذرا غور کریں، میں بھی نکال رہا ہوں۔ جی جی ایک منٹ۔ توجہ کریں، توجہ کریں۔ جی جی خرجہ ایضا مالک فی الموطا فی الحج 187 نمبر، ان نافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا حلق فی حج او عمرۃ، اذا حلق جب ٹینڈ کرواتے حج میں یا جی عمرہ میں، جب ٹینڈ کرواتے حج میں یا عمرہ میں، آخذ من لحیتہ اپنی داڑھی سے لیتے، و شاربہ اپنی مونچھوں سے۔ جی جی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات میں نے کہا، شیخ ابو اسحاق الحویانی صاحب نے کہا اپنے سوال کے جواب میں لیکچر میں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ حج کے موقع پر جب جیسے ٹینڈ کروانی ضروری ہے ویسے شاید داڑھی کے بال بھی کٹوانے ہیں۔ جی جی کی تائید میں
یعنی اصل تو ابن یہ موتا کی یہ روایت ہے نا، موتا والی، جی جی ابھی میں پڑھ رہا ہوں، کانا اذا حالا کا فی حج عمرہ، یعنی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ صرف حج اور عمرہ کے موقع پر ہی کرتے تھے، ٹینڈ کرواتے وقت وہ داڑھی کو کاٹ لیتے تھے۔ جی جی دلیل ہے یہ، میرے ہاں دلیل ہے۔ اچھا، باقی مونچھیں کاٹنا یہ تو عام حکم ہے نا، جی یہ جی تو ہم سکتے بھی نہیں کہ ابن عمر حج اور عمرہ کے موقع پہ اللہ معاف کرے مونچھیں کاٹتے، باقی سارا سال نہیں کاٹتے تھے، یہ نہیں اس کا مطلب۔ جی جی یہ تو ہمارا ایمان ہے، وہ صحابی تھے بڑے۔ ہاں، یعنی کہ دیگر دلائل کی بنا پر یہ مستثنا ہو جائے گا نا، شاباش، مونچھوں یہ والا ہاں، تو داڑھی کٹوانے والا یہاں سے دلیل ملتی ہی نہیں ہے، دلیل جی نام ہے قرآن حدیث کا، یہ ابن عمر کا فعل ہے، فعل دلیل نہیں ہوتا، دلیل قرآن و حدیث ہے، صحابہ کے اقوال وہ دلیل نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہ مسئلہ اللہ سمجھ یہ آیا کہ نا کوئی کہ قرآن و داڑھی، حدیث کے موافق آ جائے تو جی وہ بالکل درست ہے، یعنی اس میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ داڑھی کا معاملہ کٹوانے والا یہ خاص ہے اور مونچھوں کا عام ہے، وہ عمومی دلائل کی بنا پر۔ شاباش، اور شاباش، جی جی بالکل۔ یہ نا میری اچھا کتاب ایک، ہے بالوں کا معاملہ، اس میں جی یہ جی بڑی مفصل بات پڑھیں وہ جی انشاءاللہ وہ ایمان تازہ، منگواتے ہیں، ابھی نہیں ہے پاس انشاءاللہ۔ گوگل پر نیٹ پر ہے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسرا سوال استاد محترم یہ ہے کہ جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا کو 19-20 کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اس کی سمجھ نہیں آئی، ذرا وہ دوبارہ رہنمائی فرمائیں دکتور ذرا شادی صاحب تبدیل ہیں، کے حوالے سے۔ جی دکتور جی شادی یمن کے، انہوں نے ضعیف راویوں پر جتنے بھی کتابیں لکھی گئی تھیں الگ الگ، جی جی کالی نے لکھی، ابن عدی نے لکھی، ابن حجر نے لکھی، امام زاہبی نے لکھی، وغیرہ وغیرہ، ان تمام کتابوں کو اکٹھا کر دیا ہے الجامع کتب الضعفاء والمتروکین والکذابین کے نام سے۔ یہ ٹھیک ہے، 18 میں کتاب میرے پاس ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا۔ جی سر، دعا میں یاد رکھیں۔ بارک بارک اللہ اللہ، فیک، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔